کہ آج کے سی ایم کے ساتھ اس کی اکثریت بلوچستان عوامی پارٹی ہے. یعنی کھلواڑہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ اول تو یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر کا مسئلہ تھا. این پی میں مسئلے ہوتے, پیپلز پارٹی میں مسئلے ہوتے, دنیا جہاں کی جمہوری تحریکوں میں پارٹیوں میں مسئلے ہوتے, لیکن پارٹیاں اپنے آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کرتے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ کچھ ساتھی بلوچستان عوامی پارٹی کے اور ایک اس میں سے پی ٹی آئی کا مل کے جا کے اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 10-11 خود ہو اور 23 کے ان کے بل بوتے پہ وہ حکومت گرانے کی سازش شروع کر دے. یہی میں کہتا ہوں کہ آیا اپوزیشن کو مسئلہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, بلوچستان کی حکومت سے ہے, یا ایک شخص کی ذات سے ہے؟ پہلے تو ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. کل انہی گروپ میں سے جو وزیر اعلیٰ بنے گا تو اس کی قیادت کو پھر وہ تسلیم کریں گے. یعنی یہاں پہ بات تو ذاتیات پہ آ کے رک گئی ہے. یہاں پہ جمہوری اصولوں کو پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان میں ایک تاریخ بن رہی ہے کہ قدوس گزنجو صاحب جمعیت علماء اسلام کا, بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا, اور ساتھ ہی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا نیکسٹ سی ایم بنانے کی تگ و دو میں ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قدوس گزنجو انہی اپوزیشن جماعتوں میں سے ہے؟ اکثریت تو پھر بھی اپوزیشن کے پاس ہے اس وقت تک. ہاں بصورت اس کے اگر جام صاحب خدا نخواستہ مستعفی پوزیشن پہ ہو, جام صاحب نے کہا ہو کہ میں درمیان سے نکل چکا ہوں, آپ جس کو بھی قائد ایوان بنا لیتے ہو آپ بنا لیں, لیکن جب وہ خود میدان میں ہے, کولیشن پارٹنر کو ملا کہ ان کے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ان کے پاس 27 سے 28 ممبرز اس وقت تک بھی پارلیمنٹ میں پوزیشن ہے, تو کیسے آپ اس کو ہٹانے کی بات کریں اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اور پچھلے حکومت میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ لاسٹ میں تو نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اپنے ساتھی بھی ٹوٹ گئے تھے. اور یہ یکجہتی میں ایک اور بات اپوزیشن کے حوالے سے کہوں, یہ یکجہتی ہم نے اپوزیشن کے سینٹ میں کیوں نہیں دیکھی اتنی دلچسپی؟ یعنی ایک جیتتا ہوا سینٹ کا سیٹ اپوزیشن اپنی بے اتفاقی سے ہار گیا. عثمان خان کاکڑ کو کہ اللہ مغفرت کرے, وہ کینڈیڈیٹ بنا, اس کو یعنی یہاں تک کہ اپوزیشن کے 2 بندے بھی ٹوٹے. اس وقت تک نہ جمعیت علماء اسلام نے حقیقی کارروائی کی ہے ان لوگوں کے خلاف, اور نہ ہی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے کی. آج بھی ان کے صفوں میں وہ لوگ شامل ہیں. یعنی ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ساز باز جو سینٹ سے شروع ہوئی تھی, جس میں آپ نے ایک جیتی ہوئی نشست حکومت کے گود میں ڈال دی, تو کیا کل کی تبدیلی اس سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ایک ہی ادارہ ہے امید کا, بلوچستان حکومت کی تبدیلی کا کوئی راستہ کھلنے کا تو نہیں؟ یعنی ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے کہ اس سازش کے پیچھے کڑیاں ہیں. اس ایک کے کڑی پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا یہ اپوزیشن کا اپنا سمجھا ہوا کھیل ہے یا ان کو سونپا گیا کوئی کھیل ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہیے, جو بھی اکثریت جس میں کی ہو اس کی حکومت بنے گی. کی جانب سے کوتاہیوں پر ابھی کچھ ناراض اراکین بھی بیٹھے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی صوبائی سطح پر پھر بھی جام صاحب کا ساتھ دے رہی ہے, تو آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ جیسے طریقے عدم اعتماد کی درخواست آتی ہے تو آپ کی جانب سے اپنے یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی انسٹرکشنز جاری ہیں؟ شکریہ بہن. جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے, یقیناً ہم اس کو جمہوریت کے ساتھ ایک کھلواڑ سمجھتے ہیں, اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کل تک جس ادارے یا جس انسٹیٹیوشن کے خلاف ہمارے اس صوبے کے اپوزیشن سے لے کے ملکی سطح پہ پی ڈی ایم کے نام سے جو ایک مومنٹ چل رہا تھا, اس کے تحفظات تھے, ان کی لیڈر نے تو میرے خیال میں پوری دنیا کے سامنے کل کا سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس ملک میں امید کا ایک ہی ادارہ ہے. جس طرح ہمارے ایمن ولی خان نے کہا کہ اس کا سافٹ ویئر مکمل میرے خیال میں تبدیل ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جس تحریک کا اس وقت جو لوگ آگے ہے
اس کے قیادت کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں ان صوبے کے بڑے قداور سیاسی پارٹیوں پہ، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی آتی ہے، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، جس میں جمعیت علماء اسلام، کہ آخر وہ ہمارے اسپیکر صاحب کے شخصیت کے کن کن پہلوؤں سے متاثر ہوئے ہیں کہ مسلسل دوسری مرتبہ وہ اس کو اپنا ایک لحاظ سے غیر اعلانیہ طور پہ پارلیمانی لیڈر بنا چکے ہیں اور اس کے پیچھے ہے، اور اس کو ہم سازش سمجھتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا پہلے دن سے سٹینڈ ہے کہ یہ کلواڑ جمہوریت اور جمہوری اداروں کے ساتھ ختم ہونا چاہیے. اگر آج بھی جام صاحب کے ساتھ اکثریت نہیں ہے تو یہ دنیا دیکھے گی. یہ جمہوریت کا تقاضا ہے، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ حکومت کرے گی، جس کے پاس اکثریت نہیں ہوگی وہ حکومت سے ہٹ جائے گی. جہاں تک ہرنائی کے زلزلے کی آپ نے بات کی، یقیناً ہرنائی کے مسئلے پہ میں تو سب سے پہلے اپنے تمام تنظیموں کو، عوامی نیشنل پارٹی کے بنیادی یونٹوں سے لے کے تحصیل، ضلع، صوبے، مرکز تک، ایون خدائی خدمتگار ٹرسٹ تک، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلے ہی دن سے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر سے لے کے لیڈرشپ تک ہرنائی کے معاملے پہ سب آن بورڈ ہے، اور پہلے ہی دن سے ہمارا وہاں پہ مسلسل دورے چلتے آ رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بعد اگر سب سے بڑھ چڑھ کر کسی نے حصہ لیا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی نے حصہ لیا ہے. یہ جب حکومت کے یہ معاملات آئے تو یقیناً جو ایمرجنسی کے نفاذ کا نوٹیفکیشن ہوا ہے یا جو آفت زدہ ڈسٹرکٹ کارنائی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ پہلے ہی دن ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے جو کام حکومت میں ہوتے ہوئے ہمارے دوستوں کو کرنا چاہیے تھا، جو کام ہمارے اپوزیشن جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا، یعنی عوام سے صرف ووٹ کا ناطہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. عوام میں جو قدرتی آفات اس پہ آتے ہیں، علاقے پہ جو مشکلات آتے ہیں، تو اس میں بھی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس وقت تک یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی کی بلائی کے لیے آگے نہ بڑھوں. میں اپوزیشن میں ہوں، میں آفت زدگی کی ایسی صورتحال میں کسی کا ہاتھ نہ بٹھاؤں. وہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہاں سے پہلے کے منتخب لوگ، وہاں سے پارلیمانی قوت رکھنے والی پارٹیاں، سب خاموش، ایک ANP اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. اس بنیاد پہ جب کل پرسوں یہ 3-4 دن سے مسلسل ہم دورے پہ تھے، تو وہاں پہ کل ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا. میاز صاحب تھا، میں تھا. پہلے ہی دن زمرک خان اور وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئے تھے، اور کل جب ہم نے اس کے سامنے پوری کی پوری صورتحال رکھی تو ہم مشکور ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی نہ مانے، جب اس کو یہ صورتحال ہم نے بتائی کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے ہرنائی کی، تو ہمارے ایک فون کال پہ میاز صاحب کے اور ڈاکٹر شمس الحق صاحب کے، انہوں نے کہا کہ ہم گھنٹے تک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. تو وہاں پہ نوٹیفیکیشن پھر جاری ہوا. انشاءاللہ ابھی بہت زیادہ آپ لوگوں کی امداد میں اضافہ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے. وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مطلب سٹیپ وائز جو بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جہاں تک پھر میں ایک بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان میں حکومت کے حوالے سے کوئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم کلواڑ سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرے الفاظ ہے ہی نہیں کہ وہی گروپ، وہی لوگ جو پہلے یہ کر چکے آج پھر وہی ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اور یقیناً ہم ان قوتوں کو بھی اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے نتائج مستقبل میں اچھے برآمد نہیں ہوں گے. عوامی نیشنل پارٹی اکثریت کے ساتھ ہے. ہم اس حکومت کے حصہ ہوتے ہوئے جو بھی جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی، جو بھی پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ ناکام بنا کر دم لیں گے.